صبر کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز جس کو آپ عقلاً، اور مسلمان کے لیے عقل سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کا حکم، اس میں سمجھنے کہ یہ کام غلط ہے، دل چاہ رہا ہے کرنے کو، اس میں اپنے آپ کو روک لینا. تو سیلف ڈسپلن اور امیزنگ ٹریننگ فار سیلف ڈسپلن یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے. وَإِنَّهَا شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، جو کسی روزے دار کو روزہ کھلائے گا تو اس کو وہ اجر ملے گا جو روزے دار کو ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا شہر الصبر. اب یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے. آپ نے فرمایا اس مہینے کے دو مقاصد ہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ انہا شہر المواسات، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کہنے کو تو رمضان میں 12 14 16 گھنٹے کھانا نہیں کھانا ہوتا، لیکن آپ مسلمانوں کی دکانیں دیکھیں تو ان میں عام دنوں سے زیادہ فروٹ پڑے ہوتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ کھانے بک رہے ہوتے ہیں. اور دکانداروں کو، بلکہ جو غیر مسلم ان کو بھی موقع مل جاتا ہے رمضان سیل رمضان سیل، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان اس میں زیادہ کیسے خریدے گا، زیادہ کیسے کھائے گا. فروٹ زیادہ بک رہا ہے، گندم زیادہ بک رہا ہے، چاول زیادہ بک رہے ہیں، پکوڑے سموسے تلاؤ کڑاؤ چرغے مرغے سب چل رہے ہیں. کیسے چل رہے؟ وہ چونکہ اللہ نے انسان کی مزاج یہ بنا دی ہے کہ وہ زیادہ کھائے گا، رزق زیادہ آئے گا. تو دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے رزق کی کثرت، ایک ہوتا ہے رزق کی برکت. کثرت وہ ہوتی ہے جس میں برکت ضروری نہیں ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ پاؤنڈ ہے، یا اس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے، آخر میں بچتا ہی کوئی نہیں اس کا. اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے لیکن اس کا بچ بھی جاتا ہے، وہ شکر سے بھی رہتا ہے، قناعت بھی رہتا ہے. یہ ہوتی ہے برکت. تو اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ مومن کے رزق میں صرف بڑھا دیا جائے گا، یعنی برکت بھی ہوگی، برکت کے ساتھ بڑھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، جو کسی روزے دار کو روزہ کھلائے گا تو اس کو وہ اجر ملے گا جو روزے دار کو ملتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ غربت کا زمانہ تھا، اسلام کی اول جو نسل تھی، جو صحابہ کرام تھے، ان کی جو اللہ نے محنت مشقت کی ہے، جو تربیت کی، وہ سخت محنت مشقت پہ. کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو نمونہ اور سیمپل اور آئیڈیل رہے، رول ماڈل، وہ بہت ہائی گریڈ کا رہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے تو بڑے مزے کر لیے، ہمیں مشقت میں ڈال دیا. امت کو جتنی بھی مشقتیں آئیں گی، چاہے اس زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ریسزم ہے، اسلاموفوبیا ہے، whatever، وہ صحابہ کی محنت سے کم ہوگا. ان کو ہر قسم کے مجاہدے سب. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا، ہم کسی روزے دار کو پورا افطار کرائیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو ثواب ہے افطار کرانے پہ، اس آدمی کے روزے کا پورا اجر، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے ٹکڑے پر بھی دے گا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور کھلانے پہ بھی ملے گا. نہیں ہے تو دودھ پلانے پہ مل جائے گا، نہیں ہے تو شربت ماء، ایک پانی کا گھونٹ، پورا گلاس بھی نہیں، گھونٹ کسی روزے دار کو پلا دو نا افطار میں یا رات میں، یا اس پر بھی، یا سحری میں کسی، اس میں بھی پورا اجر اس کے روزے کا مل جائے گا. کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. کیا مطلب صبر کا مہینہ ہے؟ اب یہ صبر کا مہینہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس مہینے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا. اب ان دونوں کو ملا لیں کہ صبر اور تقوی یہ آپس میں ملا ہوا ہے. تقوی کے بغیر صبر ممکن نہیں، اور صبر کے بغیر تقوی ممکن نہیں. صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز جس کو آپ عقلاً، اور مسلمان کے لیے عقل سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کا حکم، اس میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، دل چاہ رہا ہے کرنے کو، اس میں اپنے آپ کو روک لینا. تو سیلف ڈسپلن
اور امیزنگ ٹریننگ فار سیلف ڈسپلن یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ دل کر رہا ہے پانی پی لوں، دل کر رہا ہے کھانا کھا لوں، جو جائز خواہشات ہیں، جائز تعلقات میاں بیوی والے، وہ بھی منع کیے کریں نہیں کر سکتے. کیوں؟ دماغ میں یہ ہیمرنگ ہو رہی ہے، تھوڑا چل رہا ہے مستقل کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تو صبر کا مطلب ہے رک جانا، اپنے گھوڑوں کو روک لینا، اپنی خواہشات کو روک لینا، یہ ہے صبر. تو صبر کی محنت کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ دل کر رہا ہے آدمی نہیں پی رہا نہیں کھا رہا، تو صبر ڈسپلن. اور پھر ایک دن نہیں، یعنی 30 دن کیوں محنت کرائی اللہ نے کہ 30 دن یہ پتہ لگ جائے کہ آدمی کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک البائی دل میں آتی ہے نا کہ اچانک بے حیائی کا خیال آتا ہے، کسی گناہ کا خیال آتا ہے، حرام کمانے کا خیال آتا ہے کہ یار یہ ذرا سا جھوٹ بول لوں، ذرا سا دھوکہ کر لوں تو میرے تو مہینے میں 1000 پاؤنڈ آ جائیں گے جیب میں، یا 10,000 آ جائیں گے، یا یہ رشوت میں لے لوں گا، یا سود کھا لوں گا تو سود پہ اتنا مل جائے گا، یا یہ ہے کہ جھوٹ بول کر تھوڑا سا جھوٹ بول دوں میں گورنمنٹ سے بینیفٹس لے لوں گا. اب یہ خیال آ رہا ہے اور مزہ بھی بڑا آ رہا ہے، لیکن عقل کے فیصلے پہ رک جانا نہیں. اللہ نے تو منع کیا بھائی نہیں کرنا.